سب سے پہلے جو اولڈسٹ آپ کو رپورٹس ملیں گی برتھ ڈے سیلیبریشنز کی، وہ آپ کو ملیں گی فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ. یعنی فرعون اور اس کے جو لشکر تھے نا، ان یعنی اینشنٹ فیروز جو ہیں، اور بائبل میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ برتھ ڈیز منانے کا انہوں نے آغاز کیا تھا. وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی نعوذ باللہ ہم تو خدا ہیں، تو اگر خدا ہیں تو ہماری جو ڈیٹ آف برتھ ہے، I mean it's something to be celebrated, right? So if there is some God with a small g، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہونا بھائی، مجھے لوگ اپریشیٹ کریں. تو کیا اپریشیشن ہوگی کہ میں اپنا ڈے منا لوں ایک، جس پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور فیسٹ ہوگی اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور گفٹ نشاور کرو اور عیاشیاں کراؤ. تو کیا ہوگا؟ اپنی سیلف گریٹیفیکیشن کے لیے یہ جو فرعون اور اس کے جو لیول کے جو بادشاہ تھے، یہ اپنی برتھ ڈیز منایا کرتے تھے. یہ ہے آغاز برتھ ڈیز کا. اس سے پہلے ویسے اگر آپ دیکھیں کسی نبی نے جو برتھ ڈے منائی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی ایسا آپ کو ریکارڈ ہی نہیں ملتا. صحابہ نے منائی ہو کوئی، ہمارے تو دین میں کچھ دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا. آگے جا کے یہ چلا گیا جی گریکس کے پاس. گریکس کے پاس جب گیا تو انہوں نے بھی گاڈز اور گاڈسز کا سارا معاملہ رکھا ہوا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے پہلی دفعہ برتھ ڈیز کے اوپر اپنے انہی گاڈز کو گلوریفائی کرنے کے لیے، برتھ ڈیز کا کانسیپٹ تو آ چکا تھا نا، ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے کیک بنانا شروع کیا. اور جو کیک تھا وہ مون شیپ کا، چاند کی شیپ کا کیک بناتے تھے. اور ان کی ایک گاڈس تھی آرٹمیس کے نام سے، جس کا نام تھا دی گاڈس آف دی مون. اس گاڈس کو وینریٹ کرنے کے لیے، گلوریفائی کرنے کے لیے یہ چاند کی شیپ کا کیک بناتے تھے. اس کے اوپر موم بتیاں لگاتے تھے ٹو ڈپکٹ دی گلو آف دی مون. اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہم ان موم بتیوں کو بجھائیں گے، پہلے ایک دعا کریں گے، ایک وش کریں گے، اور پھر ان کو پھونک مار کے بجھائیں گے ایک ہی گو میں. اور اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ دھواں اکٹھا ہوگا نا، تو وہ آرٹمیس تک جائے گا اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کیا ہوتا ہے برتھ ڈیز پہ؟ کیک آتا ہے، موم بتیاں آتی ہیں، پھونک مارتے ہیں. مجھے بتائیں، چلیں آپ کہتے ہیں آپ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے مسلمان ہیں، مجھے بتائیں کیا اللہ کے رسول نے دعا کا یہ طریقہ سکھایا کہ پہلے کوئی کھانے کی چیز لاؤ، اس کے اوپر موم بتیاں لگاؤ، اس کو کر کے بجھاؤ، اور پھر یعنی اس سے پہلے دعا کر چکے ہو آپ؟ دعا کا یہ طریقہ تو نہیں ہے. ہمیں تو کہا گیا کہ آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہے. یہ کیا کیک کو پھونک مار کے، یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ یہ تو ڈائریکٹلی گریک سے آ رہا ہے. اور اس سے پہلے جو برتھ ڈیز کا کانسیپٹ ہے وہ فرعون سے آ رہا ہے. اچھا، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ پورا ایک چیز ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ اس کی ٹوٹل اوریجنز آپ کو پیگن مل رہی ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی انسائکلوپیڈیا برٹانیکا یا دیگر جو آپ کے پاس بکس ہیں ہسٹوریکل اکاؤنٹس کی اور ہسٹری کی جو بکس ہیں، ان میں جب آپ دیکھیں گے کہ جی برتھ ڈیز کا اوریجن کیا ہے، آپ کو وہ اینشنٹ فیروز میں ملے گا اور اس کے بعد گریکس میں ملے گا. چرچ آف سیٹن کا جو فاؤنڈر ہے اینٹون لوے، اس کی ایک کتاب ہے دی سیٹینک بائبل. سیٹینک بائبل کے اندر دی بک آف لوسیفر جو ہے، وہ برتھ ڈیز کے بارے میں کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں. وہ کہتا ہے کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اسپیشل ڈے ہوتے ہیں جس پہ اس ریلیجن کے رب کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں ہم عید مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مناتے ہیں نا. عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کچھ ڈیز ہیں ہمارے لیے، رمضان کا مہینہ بڑا سیکرڈ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بڑا سیکرڈ ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں اور وہ سب اللہ کے حکم سے کی جاتی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں سیٹنزم کے اندر جو برتھ ڈے ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کا جو سلوگن ہے یا ان کا جو کلمہ ہے وہ ہے ڈو ایز thou wilt، جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو، کیونکہ تم خود گاڈ ہو with a small g. تو تم یعنی کہ سیٹنس کیا کہتے ہیں؟ ڈو ایز thou wilt. ہم کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ، ہم اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں. دس از واٹ وی سے ایز مسلم. چرچ آف سیٹن کہتا ہے جو تمہاری مرضی ہوگی وہ ہوگا. اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو برتھ ڈے ہے نا، اس میں آپ اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرتے ہو کہ یو آر دا سینٹر آف یور اون یونیورس، اور اس لیے تم اپنی برتھ ڈے مناتے ہو. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو، یہ ہمارا سب سے گریٹسٹ فیسٹیول ہے ان دا چرچ آف سیٹن. یہ میں نے کہانی کیوں سنائی ہے آپ کو؟ آج ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں نا، ایک مسلمان کو نا اندھا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کچھ شروع میں یہ بات کی تھی، مسلمان اندھا نہیں ہوتا، اپنی آنکھیں کھول کے رکھتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. کوئی بھی چیز مجھے بتا دی جائے میں کر لوں. میں ایک کیک کاٹ رہا ہوں، کبھی سوچا کیوں کاٹ رہا ہوں؟ کہ چلو رس ملائی کھا لو یار، تم گلاب جامن کھا لو، یہ کیک کیوں کاٹتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کیونکہ یہ گریک سے یہ چیز آ رہی ہے. اچھا، برتھ ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ فیرو سے آ رہی ہے. اور چرچ آف سیٹن کہہ رہا ہے کہ دس از دا ورشپ آف یور سیلف. میں اتنا امپورٹنٹ ہوں کہ میں پیدا ہو گیا. ہمارے لیے ایز مسلمس تو اٹس اے ٹائم ٹو ریفلیکٹ، اٹس اے ٹائم ٹو تھنک کہ تم ایک سال قریب آ چکے ہو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، تم نے کیا تیاری کی ہے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، بچے اکثر کہتے ہیں جی ہماری برتھ ڈے نہیں ہوگی تو گفٹ کہاں سے آئیں گے. یار آپ اپنے فیملی کے لیے عید پہ گفٹس دیں، عیدیاں دیں، سیلیبریٹ کریں. یہ بھی ہمارا ایک لمحہ فکری ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ کیوں عید کے اوپر جو ہے نا سو کے عید گزارتے ہیں. یہ تو ہماری غلطی ہے کہ اگر ہم اپنی فیملی کے لیے عید کو اسپیشل نہیں بناتے. آپ کو چاہیے، میں اسپیشلی آپ سے کہوں گا، گو آؤٹ آف یور وے ٹو سیلیبریٹ عید. اپنی یعنی ہمیں جو چیز بتائی گئی وہ ہمارے لیے تو عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر کے اوپر نارملی ہم لوگ گفٹس بھی کرتے ہیں اور کھانے شانے بھی پکتے ہیں، فیملی ممبرس کو ملنے جاتے ہیں، پیار محبت بانٹتے ہیں، تحفے تحائف ایکسچینج ہوتے ہیں. دس از اے بیوٹیفل ٹائم فار ناٹ ون پرسن ٹو بی ہیپی کہ جس کی برتھ ڈے ہے سارے خوش ہو رہے ہیں، ایوری بڈی از ہیپی. غریب ہے، امیر ہے، غریبوں کو بھی پیسے بانٹو، غریبوں کو بھی کھانا کھلاؤ. ایک آپ کو پولیس والا جو ہے سگنل پہ نظر آ رہا ہے اس کو بھی کچھ چیز دے دو. جسٹ اسپریڈ دا جوائے فار ایوری ون، ناٹ جسٹ یو کہ آپ خود خدا بنے ہوئے ہو. اور عید الاضحیٰ جب ہوتی ہے تو ہم لوگ جانور قربان کرتے ہیں، اس کا بھی گوشت بانٹتے ہیں. یہ بھی سیلیبریشن ہے، ہم شیئر کرتے ہیں. مسلمز دے شیئر دیئر ہیپینس.
ایک بندہ اپنی ایگو کو اتنا انفلیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا.